خواجہ سے بیٹھے ہیں، آپ ہمارے کسٹوڈین۔ پنجاب کی آبادی کتنی ہے؟ سندھ کی آبادی کتنی ہے؟ بلوچوں کی آبادی کتنی ہے؟ سرائکیوں کی آبادی کتنی ہے؟ پشتونوں کی آبادی کتنی ہے؟ کل لے آئے، یہ لے آئے۔ میں نے یہ کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، میرا خیال ہے میری ریکویسٹ سن لیں۔ دیکھیں، میری ایک رسپانسبلٹی ہے، آپ فوج کی نہ بات کیجئے، آپ شودا کی بات کریں۔ میں کہتا ہوں اور جوڈیشری کے اوپر پلیز کوئی بات نہ جناب اسپیکر، دنیا نے سنی ہے جناب اسپیکر، یہ بری بات ہے۔ اور اگر کوئی شہادت کی بات کرتا ہے جناب اسپیکر، میں کسی کو وہ نہیں کرتا۔ جناب اسپیکر، یہ انگریزوں کی بادشاہی تھی۔ تمام پشتون، بلوچ وطن جہاں بھی ہماری پہاڑ ہیں، ایک ایک انچ زمین پہ ہم نے انگریزوں کے خلاف اپنا خون بہایا ہے، ان کا بہایا ہے۔ اگر کوئی شہداء کے حساب کرتا ہے، جو شہادتیں ہم نے دی ہیں وہ سارے برصغیر نے نہیں دی جناب اسپیکر، سارے برصغیر نے نہیں دی، سارے برصغیر نے اتنی شہداء نہیں دیے جتنے اس وطن نے دیے۔ ہم انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، یہاں کے لوگ انگریزی افواج میں شامل تھے، ہمیں مار رہے تھے، ہم نے اس کا کبھی گلہ نہیں کیا، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں جناب اسپیکر۔ جالاوان کے بلوچ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، کسی نے وزیر اعظم بننا تھا، کسی نے کوئی پارلیمنٹرین بننا تھا، مری افغانستان اس کے لڑ رہے تھے انگریزوں کے خلاف۔ سارا مالکنڈ، سارے فاٹا، سارا پشتون مساخیل سے لے کر وہاں تک سارا پشتون انگریزوں کے خلاف انچ انچ زمین پہ لڑ رہا ہے جناب اسپیکر، اس کا ہم احسان نہیں ڈالتے۔ فقیر پی جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا، اس کے شوکت حیات نے کتاب لکھی ہے، خواجہ آصف، وہ پڑھ لیں۔ شوکت حیات ہمارے یہ مسلم لیگ کا وہ کہتا ہے فقیر پی کے مجاہدین کو کنٹرول لینے کے لیے ہم نے 40,000 برٹش آرمی رکھی وزیرستان میں، 40,000۔ پاکستان کے بننے کے بعد وہ آرمی وہاں رہی۔ ہم یہ باتیں تعصب کی بنیاد پہ نہیں کرتے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، جب ہمارا ملک ہے جناب اسپیکر، اس میں ہمیں آبادی کے تناسب سے اپنا حصہ چاہیے، فرام ٹاپ ٹو باٹم۔ پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، سرائکی، بلوچ، ٹاپ ٹو باٹم ہمیں حق کی حکمرانی میں حصہ چاہیے، اور وہ تب ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک جمہوری پاکستان ہو، یہاں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہو، یہاں ووٹ کی عزت ہو، ووٹ کی بنیاد پہ یہاں جناب اسپیکر خارجہ اور داخلہ پالیسیاں بنائیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ بار بار ہم ایک دوسرے کو تانے دیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ خارجہ پالیسی کیا ہے؟ افغانستان کے خلاف میرا دوست آپ سب ہو رہے ہوتے ہیں، جب افغانستان کے متعلق آپ کہیں گے کہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ ہوگا، افغانستان آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جناب اسپیکر، افغانستان، کل اخبارات میں آیا کہ افغانستان نے پاکستان کے ساتھ فلانا کیا۔ 2 دفعہ پاکستان انتہائی مشکل میں پڑا۔ 1965 وار میں جب آپ ہندوستان سے لڑ رہے تھے، ظاہر شاہ نے ایوب خان کے امداد بھی بھیجا کہ بھائی ہندوستان سے ہمارے تعلقات اپنے طور پہ، لیکن بسم اللہ آپ لڑائی لڑیں، ہم پیچھے سے چھری نہیں گھومیں گے۔ بنگلہ دیش کی لڑائی کے دن بھی افغانستان، یہ جو جناب بھٹو صاحب ریکارڈ پہ ہیں، بھٹو صاحب ریکارڈ پہ ہیں، جب افغانستان نے آپ کے پاس آدمی بھیجا کہ آپ جانیں، آپ کی لڑائیاں جانیں، ہم جانیں، ہندوستان سے ہماری دوستی جانیں، ہم آپ کے خلاف نہیں آئیں گے۔ یہ 2 ایسے موقع تھے جہاں افغانستان یا خدا نخواہ پشتون یا بلوچ سب کچھ کر سکتا تھا۔ دے آر مسفٹ فار یہ چیزیں نا، اس کے نتیجے میں جناب اسپیکر بنگلہ دیش، جناب اسپیکر میں وہ نہیں ہوں، میں اپوزیشن لیڈر کے علاوہ جناب اسپیکر میں اس ملک کا باسی ہوں۔ کیا بڑی تھی ہمارے بزرگوں کو؟ جناب اسپیکر، ایوب خان کے سارے 14 سال میرے والد نے جیل میں گزارے۔ وہ عدم تشدد کا پرچارک تھا، وہ کہتا تھا 1 man 1 vote، وہ کہتا تھا، وہ یہ ان کے ساتھی کہتے تھے، ان کو پتہ ان کے والد ہمارے والد کے دوست تھے، ان کا کہنا تھا کہ روس اور امریکہ کی جنگ میں غیر جانبدار رہا جائے، ان کا کہنا تھا کہ یہاں فیڈریشن ہونی چاہیے۔ جو باتیں ہمارے بزرگ کہتے تھے، آپ نے ہمیں مار کے جیلوں میں ڈال کے وہ سب مان لی، پھر ہماری تکالیف کدھر گئیں؟ ہزاروں کا سال جیل۔ آپ اگر جمع کریں سندھی، بلوچ، سیاسی کارکنوں کو، آپ نے ہمیں ہزاروں سال جیل دی۔
اس لیے دی کہ ہم جمہوریت چاہتے تھے, اس لیے دی کہ ہم ون ووٹ چاہتے تھے, اس لیے دی کہ ہم پارلیمنٹ چاہتے تھے. اپنی وہ ساری بات مان لی, لیکن ہمارے بزرگوں کے ہزاروں سال جل گئے. جذبات کی بات نہیں ہوگی. خواجہ آصف بھائی آئیں پاکستان کو بناتے ہیں. اگر میری بات غلط ہے آپ کل جا کے دیکھ لیں. پشتون ایک طرف آپ کہتے ہیں دہشت گرد انہوں نے دے دیے پارلیمنٹ کا حصہ بن. بس جی اسٹیٹسٹکس دے دیے, میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ انہوں نے ریٹن. جی بات کریں آپ. ایک منٹ بس. جناب اسپیکر, ایک طرف آپ کہتے ہیں پشتون دہشت گرد ہے, آپ نے ان کو باقاعدہ اقتصادی خودکشی کر دی ان کی. افغانستان کی سرے سے لے کر خیبر تک آپ نے وہ کر دیا. میرا بھائی کہہ رہا تھا وہ سمگلنگ ہے. یہاں کمیٹی بنی, یہاں دو کمیٹیوں کا میں ذکر کروں گا. آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں جناب اسپیکر. ایک کمیٹی بنی مشاہد حسین اور وسیم سجاد کی سربراہی میں. اس کمیٹی نے ڈکلیئر کیا کہ چرس, سمگلنگ, ہیروئن اور اسلحے کے علاوہ افغانستان کے ساتھ سب کچھ تجارت ہے. پڑھ لیں, مشاہد زندہ ہے, بلا لیں اس کو. کمیٹی بلا لی ہاؤس کی. اس نے ان کمیٹی نے لکھا کہ نشئی مواد کی لانا, یہ اس کا فلانا اور اسلحہ لانا, اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ سب کچھ تجارت ہے. یہ اس کمیٹی کا ہے. دوسری کمیٹی آپ نے بنائی, میاں نواز شریف صاحب جناب اسپیکر وزیر اعظم تھے, ایم کیو ایم کے ساتھی ہمارے ساتھ تھے, مسلم لیگ کے ہمارے ساتھ تھے, عمران خان ہمارے ساتھ تھا, میں تھا, پاکستان کی تمام پارٹیاں تھیں, مولانا فضل الرحمان تھے. افغانستان کے لوگوں کو سٹیزن شپ دینے کی بات تھی. اس کمیٹی نے یونانیمسلی, حسن بزن جو بھی تھے, اس کمیٹی نے یونانیمسلی لکھا کہ جو بچے افغانستان کے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو سٹیزن شپ دی جائے. مجھے خود نواز شریف زندہ ہے, میرا دوست ہے, آپ کا بھی دوست ہے, لیڈر ہے آپ کا, میں بھی ان کو لیڈر سمجھتا ہوں. اس سے پوچھیں. اس نے مجھے یہاں تک کہا کہ محمود بھائی اس میں کون سی بری بات ہے اگر جو سارے افغان یہاں آئے ہیں ان کو ہم سٹیزن شپ دے دیں. آپ نے جس بے عزتی سے افغانوں کو نکالا ہے, اس طرح زندگی ہوتی ہے. آپ کی پارلیمنٹ نے کہا کہ ان بچوں کو سٹیزن شپ دے دو. اس کمیٹی کا کیا بنا؟ یہ صرف اس لیے ہوگی کہ فلانے آدمی نے جو مارشل لا لگایا یہ پارلیمنٹ ایبزالو کرتی ہے, اس کی گناہ معاف کرتی ہے. نئی پارلیمنٹ کو ہم نے طاقت کا سرچشمہ بنا. ہماری کیا ہے زندگی, وہ جو پاکستان بنے گا تو جمہوریت کے ذریعے بنے گا. آئین مقدس ہے, پارلیمنٹ مقدس ہے. اس کی طاقت کے لیے آصف بھائی کیا چاہیے؟ اب انکنڈیشنل سپورٹ. ہمارے سارے ووٹ آپ کے. آپ یہاں جب بیٹھ کے اپنے پارلیمنٹ کے پر کاٹتے ہیں ووٹ دے کے, 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, اب 28ویں کی تیاری ہو رہی, کون بنے گا؟ کیوں گڑبڑ کر رہے ہیں آپ؟ کیوں اس ملک کو تکیے رہے ہیں خانہ جنگی کی طرف؟ بس یہ ہمارا سٹینڈ ہے جناب. میں پاگل نہیں ہوں. ہر وہ آدمی, ہر وہ جج, ہر وہ سیاسی آدمی جو آئین کا احترام کرتا ہے, آئین اس کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے, اس کو ہم سلوٹ کریں گے.